بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج ہم لوگ انشاءاللہ تیسری مجلس ہے، تیسری تھرڈ کلاس ہے، اور اس تھرڈ کلاس میں تیسری کلاس میں ہم اربعون النوویہ جو کتاب ہم نے شروع کی ہے، اس کتاب کی ہم تھرڈ حدیث انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے۔ یہ حدیث ایک عظیم حدیث ہے جس کے متعلق ہر مسلمان کو علم ہے، ہر مسلمان کو معرفت ہے، ہر مسلمان اپنے بچوں کو اس کا علم دیتے ہیں، اس کے متعلق سکھاتے ہیں، اس کی معرفت دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حدیث ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کو سمجھنا ہمارے اسلام کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے اسلام کے ہمارا دین اور ہمارے اسلام کے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس حدیث کو سمجھیں۔ اس کے اندر معانی کیا ہے، اس کے اندر مقاصد کیا ہے، کس وجہ سے یہ ساری چیزوں کو اختیار کیا گیا، ان چیزوں کو ہم سمجھیں۔ حدیث اب شروع کرتے ہیں۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے علم حاصل کیا، بہت سارا علم حاصل کیا۔ اس وقت عمر ان کی چھوٹی تھی، اتنی عمر ان کی بڑی نہیں تھی، لیکن ذہین و فطین تھے۔ ان کے بارے میں ایک حدیث مذکور ہے بخاری کے اندر، امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ اس کے اندر ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی حکمت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے علم کو سمجھنے والے تھے۔ عمر میں چھوٹے تھے لیکن علم بہت زیادہ تھا ان کے پاس، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے احادیث بہت زیادہ روایت کی، نریشن احادیث کی بہت زیادہ کی۔ اس لیے ان سے بہت زیادہ احادیث جو روایات آتی ہیں، جو نیریشن آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ آتی ہے۔ 7 صحابہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے المکثرون فی الروایہ، وہ صحابہ جنہوں نے بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو نیریٹ کیا۔ ان میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جیسے کہ پتہ چل رہا ہے نام سے ہمیں۔ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، جو اس سند کے اندر حدیث میں بالکل شروع میں عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما، دونوں صحابی ہیں، صحابی اور والد بھی صحابی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور چیز بڑی معروف ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے تھے، یہاں تک کہ حضرت اتنا زیادہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر اگر کوئی جرنی کرتے، کوئی ٹریول کرتے اور وہ سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہوتا، تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٹاپ لیتے، جہاں پہ ریسٹ لیتے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی وہاں پہ ریسٹ لیتے، اگرچہ تھکے نہ ہوتے، کوئی ٹائرڈنس نہ تھی، کچھ بھی نہ ہوتا، اس کے باوجود وہاں پہ رکتے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا، یہ عمل کیا تھا۔ اگرچہ اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے، یہ ایک عام عادات کے معاملے میں، عادات کے اندر یہ چیز آتی ہے، اور عادات کو سنت نہیں کہا جاتا۔ ہاں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کام کریں، وہ اس عادت کو اختیار کریں، تو اس محبت کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کریں گے، لیکن وہ دین کا حصہ نہیں بنتی۔ جیسے یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ان جگہوں پہ بھی رکتے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوتے۔ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھکے نہ بھی ہوتے تب بھی رک جاتے۔ تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے،
کہ سفر میں یہاں پہ رکنا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکا کرتے تھے، تو اس محبت کا انسان کو اجر ملے گا۔ اور دینی معاملات میں بہت پختہ، بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے تھے دینی معاملات میں۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی، بنی الاسلام علی خمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اسلام کی بلڈنگ 5 چیزوں پر کھڑی ہے، 5 بیسز پر کھڑی ہے، 5 اس کے ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ وہ کون سے ستون ہیں جن کو عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت معروف ہے، تمام بچوں کو سکھایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو الحمدللہ پتہ ہے اللہ کے فضل سے، عام طور پہ ہم اس کو بچوں کو جو اسکولز کے اندر سکھایا جاتا ہے پلرز آف اسلام کے نام سے، یہ وہ چیز ہے، وہ حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کی 5 بیسز بتائی، جن کو ہم ایک اور ٹرم کے اندر ارکان کہتے ہیں، ارکان اسلام۔ جس چیز پر، جن پلرز پر اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے، وہ کون سے پلرز ہیں؟ وہ یہ پلرز ہیں، وہ یہ ارکان ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت، انسان مسلمان یا غیر مسلمان ان کی بیس پہ کہلایا جاتا ہے۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ بہت معروف ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، پہلی چیز شہادت ہو گئی، جس کے اندر اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کی اکیلے ہونے کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے مستحق ہے، ان چیزوں کا اقرار ہے۔ اور اس کے بعد اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ انکار بھی ہے، یہ سب سے پہلا ہمارے شہادہ کا سب سے پہلا حصہ ہے، ہمارے کلمہ شہادہ کا سب سے پہلا پارٹ ہے، جس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم افرم کرتے ہیں اور پھر ہم نگیٹ بھی کرتے ہیں۔ افرم کس چیز کو کرتے ہیں؟ ہم اقرار اس چیز کا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، اس چیز کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور خدا، گاڈ، معبود، جو بھی نام لے لے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، اس کا ہم انکار کرتے ہیں کہ کوئی بھی الہ اللہ کے علاوہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم یہ کیوں کہیں گے ٹھیک نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہیں گے کہ لوگوں نے غلط الہ تو بنا رکھے ہیں، لیکن سچا الہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پہلے پارٹ کے اندر ہمارا جو کلمہ شہادہ کا پہلا پارٹ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد کا مطلب میں وٹنس کرتا ہوں، آئی وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ صرف اللہ تعالیٰ معبود ہے۔ تو پہلے پارٹ کے اندر ہم نے اقرار بھی کیا اور ایک چیز کو ریجیکٹ بھی کیا۔ ایکسپٹ کس چیز کو کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، اور ریجیکٹ کس چیز کو کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب آ جائیے سیکنڈ پارٹ پہ، ہمارے کلمہ شہادہ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھیجا ہے، کسی اور کی طرف سے وہ نہیں آئے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کر آئے ہیں۔ یہ بات اپنے آپ اس چیز سے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی طرف سے آئے، اس کا مطلب جو بات وہ کہتے ہیں، جو میسج وہ لے کر آئے، جو احکامات وہ لے کر آئے، وہ تمام احکامات اور وہ سارا میسج وہ کس کی طرف سے ہے؟ جب وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو دوسرے پارٹ کے اندر ان چیزوں کا اقرار ہم کر رہے ہیں۔ اگلی کیا چیز ہے؟ اگلا رکن یا اگلا پلر کیا ہے؟ وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کی دین اسلام کے اندر بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق
وضاحت کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مسلمانوں کو، اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان اگر فرق آپ نے دیکھنا ہے تو وہ یہ دیکھ لیں کہ کیا وہ نماز پڑھتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا۔ فمن ترکها فقد کفر، تو جس شخص نے، یہ دیکھ لیں، جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا تو وہ کافر ہو گیا۔ اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، کچھ علماء نے تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، کچھ علماء نے یہ بات کہی کہ فمن ترکها فقد کفر کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بالکل سٹارٹنگ سے نماز کا انکار کر دیا کہ نہیں نہیں یہ ہے ہی نہیں، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تھا۔ قرآن کے اندر وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، صلات کا مطلب جو ہے دعائیں کرنا ہے بس، وآتوا الزکات، ہاں زکات ہم دے دیں گے، صلات کا مطلب دعا کرنا ہے، تو اس لیے نماز کا حکم کہیں نہیں ہے، ہم نے بس دعا کرنی ہے۔ جو اس طرح انکار کر دیتا ہے وہ تو ویسے ہی کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بالکل ایک واضح اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا ہے۔ اور ایک ترک کرنا، چھوڑنا، یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے نماز ہے لیکن میں نہیں پڑھوں گا۔ بہت سارے علماء نے اس طرح کے آدمی کو بھی کہا کہ وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن نماز کی اہمیت ہی اتنی زیادہ ہے۔ نماز کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں جس کو انسان اگر چھوڑے تو اسلام میں اس کے بارے میں کہا ہو کہ یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کلیئر کٹ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا حدیث کے اندر، الامر الذی بیننا و بینہم، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان یعنی کفار کے درمیان ڈفرنس کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز کا ڈفرنس ہے۔ فمن ترکها فقد کفر، جو نماز چھوڑ دے گا وہ اس نے گویا کہ اس نے کفر کر دیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا۔ تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی درجات بلند کرے، امت کی بہت خدمت کی انہوں نے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے یہ بات اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھی کہ شیخ میں اپنے بیٹے کے بارے میں آپ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ شیخ نے کہا بتائیں کیا بات ہے؟ اس شخص نے کہا کہ شیخ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا۔ شیخ نے اس بندے سے دو چار سوال کیے کنفرمیشن کے لیے، چیزوں کو کنفرم کرنے کے لیے، شیخ مفتی تھے۔ شیخ نے، چونکہ یہاں پہ شیخ کی کہی ہوئی بات ایک فتویٰ کا مقام رکھے گی یا ایک فتویٰ سمجھی جائے گی کہ شیخ نے یہ فتویٰ دیا ہے، اس بندے سے شیخ نے پوچھا کہ کیا کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی بھی اس نے نماز نہیں پڑھی؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی۔ پھر شیخ نے کہا کہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا؟ اس نے کہا کہ شیخ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ تو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ جاؤ اپنے بیٹے کو کہیں ڈیزرٹ میں دفن کر کے آ جاؤ، مسلمانوں کے قبرستان میں ایسے بندے کو دفن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مسلمان کے قبرستان میں غیر مسلم کو دفن نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اس چیز کو اختیار کیا، اس بات کو اختیار کیا کہ وہ بالکل تارک صلاح تھا، نماز چھوڑ دے، بالکل اس نے نماز چھوڑ دی تھی۔ اس کے گھر والوں نے گواہی دی اس کے بارے میں کہ نہیں یہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو اس کو، اس کے والد کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ جائے آپ اس کو صحرا میں جا کے دفن کر کے آئے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا اور نہ ہی اس پہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ آگے معاف کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی ہے، جو بھی کرنا چاہیں وہ اللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن اس دنیا میں یہ والا معاملہ ہوگا۔ یہ ساری بات کس وجہ سے؟ یہ ساری بات نماز کی صرف اہمیت کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے عصر کی نماز کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ عصر کے نماز میں ایک تو گرمی ہوتی ہے، گرمی کے ساتھ عصر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، تھوڑا سا سر رکھتے ہیں، اپنے کام سے واپس آتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں،
اس وجہ سے آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا لیٹتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر کچھ کسل پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر کچھ تھوڑا سا اس طرح کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے میں بعد میں پڑھ لوں گا، یا میں چلیں گھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں اپنی جگہ کسی اور کو نماز کے لیے کھڑا کر دیتا کہ تم جماعت کراؤ عصر کی نماز لیٹ نہیں ہونی چاہیے، اور میں گھروں کو جا کے آگ لگا دیتا، ان لوگوں کے گھروں کو جو لیٹ کرتے ہیں، جو آتے نہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی یہ ندا ہے، اللہ کی کال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات کوئی، اللہ تعالیٰ کی کال پہ یا ندا پہ کوئی نہیں آئے گا، تو اس بندے پہ کون کتنا اعتبار کر سکتا ہے، کتنا یقین کر سکتا ہے، اس بندے کو کون کتنا سمجھ سکتا ہے کہ ارے بھائی نہیں میرے ساتھ یہ دھوکا نہیں کرے گا، مجھے یہ برا نہیں میرے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلایا، اللہ تعالیٰ کے بلاوے کو آدان، اللہ تعالیٰ کی آدان، جو اللہ تعالیٰ کی کال کو اس نے سنا۔ اللہ تعالیٰ کی کال کیوں کہیں گے اس کو؟ اس وجہ سے کہیں گے کہ اللہ کے حکم پہ آزان دی جاتی ہے، اور آزان کے اندر کیا ہے کہ اے لوگوں نماز کے لیے آؤ، اے لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، اللہ بڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ الفاظ ہیں اذان کے۔ اور اس اذان کو سننے کے بعد بھی انسان نہ جائے، انسان بیٹھا رہے آرام سے، اور انسان کے ارے میں بعد میں پڑھ لوں گا، میں آرام سے بیٹھ کے پڑھتا ہوں بابی، یا میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، میں مسجد نہیں جاؤں گا۔ مسجد بھی جا کے نماز پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے انسان کے لیے۔ اگر اذان سنی، ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ فجر کے وقت یا عشاء کے وقت بہت اندھیرا ہوتا ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، میں اندھا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا مجھے آپ اجازت دیں گے میں گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اذان سنتے ہیں؟ اذان کی آواز آتی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی اذان کی تو آواز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذان کی آواز آتی ہے تو پھر مسجد آ کے نماز پڑھیں۔ اندھے تھے وہ، دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اندھیرے میں انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی اندھیرا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کیا اس اندھیرے کے وقت میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ مرد نماز مسجد میں جا کے پڑھے، واجب ہے انسان کے اوپر مسجد میں نماز جا کر پڑھنا۔ اس لیے اسلام کا رکن ہونے کی وجہ سے بھی اس کی اہمیت ہے، اور ہمارے اسلام کا ہمارا مسلمان ہونا بھی اس چیز پر بے بیس کرتا ہے۔ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ صرف انسان کا لا الہ الا اللہ کہہ لینا، لا الہ الا اللہ کا مطلب اس کے اندر یہ بھی تو بات آتی ہے کہ جب میں اللہ کو اپنا الہ، اپنا خالق، اپنا کریٹر مانتا ہوں تو میں نے اللہ کی بات بھی ماننی ہے، تو یہاں پر میں لا الہ الا اللہ کے اگینسٹ چلا جاتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کے خلاف میں جا رہا ہوں، اس کے اگینسٹ میں اس کو میں ختم کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ کو، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، خود گھر میں ہماری خواتین کریں، ہماری بیٹیاں کریں، ہماری بہنیں کریں، اور اس کے بعد ہمارے لڑکوں کو ہم اس چیز کا اہتمام کریں کہ لڑکوں کو، بڑوں کو مسجد بھیجا جائے، نماز کا ہر طریقے سے اہتمام کیا جائے۔ اس دنیا میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رمضان، حج البیت حج کرنا، وصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا اگر انسان جان کر انکار کرے، انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام کے فولڈ سے، اسلام کے سرکل سے انسان باہر ہو جاتا ہے۔ بہت ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے اس دنیا سے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے پیچھے خلیفہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انکار زکوٰۃ کا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا۔
کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے انکار کر دیا زکوٰۃ دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو حضرت ابو بکر تھے، تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ارے یہ کیا ہے، یہ تو فوت ہو گئے ہیں، تو اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں اس دنیا سے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ان لوگوں سے لڑوں گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور یہ مال کا حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا، ان کے خلاف جہاد کروں گا، یہاں تک کہ یہ اس چیز کو مانے اور زکوٰۃ ادا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کا اقرار کیا، اس بات کو مانا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ لڑیں. کیونکہ شروع میں حضرت عمر کہتے تھے کہ نہیں نہیں ابو بکر آپ نے لڑنا نہیں ہے، لیکن حضرت عمر کہتے تھے کہ حضرت ابو بکر کہتے تھے کہ میں لڑوں گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، تو میں جہاد کروں گا ان لوگوں کے خلاف. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا لشکر، اپنی آرمی لے کر نکلے مدینہ سے، یہاں تک کہ لوگوں نے اقرار کیا. انہوں نے کہا نہیں چلیں ٹھیک ہے، اب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو نہیں ادا کرتا وہ بھول جائے کہ اس کو کبھی اپنے مال کے اندر فراوانی، اپنے مال میں برکت ملے گی، اپنی اولاد میں اس کو کبھی برکت ملے گی، اپنے گھر کے اندر اس کو کبھی اچھائی ملے گی، اگر انسان زکوٰۃ نہیں ادا کرتا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے گھر والوں کو دیکھیں، ہم اپنے معاملات دیکھیں، اگر ٹھیک نہیں چل رہے تو ہم اپنے اس مال کے اس معاملے کو دیکھیں. خاص طور پہ مال کے متعلق معاملات اگر ہمارے برے چل رہے ہیں تو ہم اپنی زکوٰۃ کا معاملہ دیکھیں. کیا میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں کہ نہیں ادا کرتا؟ زکوٰۃ لیٹ کرتا ہوں یا زکوٰۃ وقت پہ ادا کر دیتا ہوں؟ یا زکوٰۃ نکالتے ہوئے میرا دل بڑا چھوٹا ہونے لگتا ہے، میں بڑا برا فیل کرتا ہوں، ارے اتنا پیسہ نکالنا ہے. اس چیز کو بھی تو دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے باقی کتنا چھوڑ دیا. صرف 2.5% ہم سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے پورے 100% مال کا صرف 2.5% آپ نے ادا کرنا ہے، اور وہ ساری چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں اس کے اندر. آپ کی لینڈ ہو جائے گی، آپ کی گولڈز ہو جائیں گے، آپ کی کیش ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کے ہاؤسز، ہر چیز انکلوڈ ہوتی ہے، ہر چیز. ہمارے ہاؤس تو خیر جس چیز کو سوائے ان چیزوں کے جس کو ہم پرسنل یوز کے لیے رکھتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے میرا اپنا، جیسے ہمارا گھر ہے، اس گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے. میری گاڑی ہے، اس گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑی میں نے گاڑیاں 2 یا 3 میں نے گاڑیاں خریدی، بزنس کی نیڈ سے خریدی تو ان پہ زکوٰۃ ہے، بزنس کی انٹینشن سے خریدی تو ان پہ زکوٰۃ ہے. میرے پاس اگر 3 گاڑیاں ہیں، ایک میری اپنی ہے، ایک میرے بچے کی ہے، اور ایک میرے کسی اور دوسرے بچے کی ہے، تو یہ تینوں گاڑیاں میری اپنی پرسنل یوز کی کنسیڈر ہوں گی، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. میرے پاس کوئی بہت ویلیوفل، بہت مہنگی چیز ہے، اگر وہ اپنے استعمال کے لیے ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ بزنس کے یوز کے لیے ہے تو اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی. ہم نے ان مسائل کو سمجھنا ہے. یہ مسائل آٹومیٹکلی واجب ہو جاتے ہیں صرف اس بات کو سامنے رکھنے سے، یا اس بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات کہہ دینا، یہ تمام احکامات کو واجب کر دیتا ہے کہ اے لوگوں زکوٰۃ ادا کرنی ہے آپ نے. زکوٰۃ ایمان کے ارکان میں سے ہے، ایمان کے، اسلام کے ارکان میں سے ہے. اسلام کی عمارت ان ارکان پہ کھڑی ہے، ان پلرز پہ کھڑی ہے. صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ دینا ہمارے اوپر واجب کر دیتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سمجھیں، ان تمام ایشوز کو انڈرسٹینڈ کریں. کس چیز پر زکوٰۃ ہے، کس چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، میرے کس مال پہ زکوٰۃ ہوگی، کون سا مال میرا انکلوڈیڈ ہے اور کون سا ایکسکلوڈیڈ ہے، بزنس کی کس چیز پر میرے کس پروفٹ پہ زکوٰۃ ہوگی اور کس پہ نہیں ہوگی، اور کس انداز سے میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے. یہ ہمارے لیے ہر مسلمان پہ ضروری ہے، ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ یہ ان کو سمجھے، ان کو انڈرسٹینڈ کرے. اور اگر سمجھ نہیں ہے تو اسکالرز کے پاس بیٹھیں، اسکالر سے سیکھیں، اسکالر سے سمجھیں. جیسے نماز کا حکم ہے، اسی طرح نماز کے تمام ریلیٹڈ ایشوز
جتنے بھی نماز کے ایشوز ہیں وہ سارے نماز کے ایشوز واجب ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان کو سمجھیں. نماز کی کتنی رکعت ہے، نماز کے کیا اوقات ہے، سٹارٹنگ ٹائم کیا ہے، اینڈنگ ٹائم کیا ہے نماز کا، اور قضا نماز کیا ہے. مجھ سے نماز کے اندر غلطی ہو گئی تو میں نے کہاں پر سجدہ سہو کرنا ہے، سجدہ سہو کیا چیز ہے. یہ سارے مسائل ہمارے اوپر آٹومیٹکلی واجب ہو جاتے ہیں صرف اس ایک چھوٹی سی حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کی ہماری ساری عمارت ان چیزوں پر کھڑی ہے، اور ان چیزوں کو پر بلیف ضروری ہے، ہمارا ایمان ان چیزوں پر ہونا ضروری ہے، اور صرف دل سے ایمان ضروری نہیں ہے بلکہ ہم نے فزیکلی ان چیزوں کو کرنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحج البیت، ہم نے حج کرنا ہے. ایک اور حدیث ہے اس کے اندر آتا ہے من استطاع الیہ سبیلا. حج کے اندر ایک کنڈیشن ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ایبلٹی رکھتا ہے اس کی، جو استطاعت رکھتا ہے اس کی، اس پر واجب ہوگا. جو استطاعت نہیں رکھتا اس پر واجب نہیں ہے حج. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا پیسہ دے دے، اور جب پیسہ آ جائے تو وہ بندہ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ میں نے اس پیسے سے حج کرنا ہے. زائد پیسہ، ایکسٹرا پیسہ اگر اللہ تعالیٰ نے دے دیا، برکت اللہ تعالیٰ نے اگر مال میں دی، تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حق کو کبھی نہ بھولے، زکوٰۃ ادا کرے اور اس کے بعد حج کے لیے بھی نکلے. کبھی بھی یہ نہ کہے کہ ارے بس ٹھیک ہے بعد میں کریں گے، اگلے سال کریں گے، ہاں ٹھیک ہے پیسے تو ہیں لیکن اگلے سال انشاءاللہ، یا اس سے اگلے سال، یا بعد میں کریں گے. یہ بعد میں پھر کبھی نہیں آتا. شیطان آپ کو ہمیشہ روک کے رکھے گا. ارے یہ تو اتنی مشکل چیز ہے، اتنی لمبی چیز ہے، اس پہ اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، اس پہ اتنا 1000 ریال، اتنے 1000 ڈالرز، اتنے لاکھ روپیز لگ جائیں گے، یہ ہو جائے گا. ارے نہیں نہیں، بعد میں کرو. شیطان تو ہمیں اس لوپ کے اندر پھنسا کے رکھتا ہے، بار بار ہمیشہ کے لیے اس لوپ کے اندر شیطان رکھتا ہے. وصوم رمضان، آخری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور وہ ہے رمضان کے روزے رکھنا. ایک حدیث ہے اس کے اندر رمضان کے روزے کا ذکر پہلے آیا اور حج کا ذکر بعد میں آیا، یعنی حج کو نمبر 5 ذکر کیا، نمبر 5 پہ رکھا حج کو، اور رمضان کے روزے کو نمبر 4 پہ رکھا. لیکن اس کی آگے پیچھے ہونے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. لیکن جو مین چیز ہے، جس چیز کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں، اس چیز کو سمجھیں کہ رمضان کے روزے بھی ہم نے اسی طرح رکھنے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، 2.5% ضروری نکالنا ہے. اسی طرح ہم رمضان کے روزوں کو بھی کے متعلق سمجھے. ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ اس کو بات کو سامنے رکھ کر کہیں کہ نہیں نہیں میرے اوپر تو رمضان کے روزے واجب نہیں ہے، الا یہ کہ انسان اتنا زیادہ بوڑھا ہو جائے کہ انسان سے روزے نہیں رکھے جاتے، یا انسان پرماننٹلی بیمار ہو جائے. اگر پرماننٹ انسان کی سکنس ہے یا بیماری ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اب آپ اپنے روزے نہیں رکھنے. یا انسان اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا کہ انسان کی استطاعت سے باہر ہے کہ اب وہ روزے رکھے، تو اس بندے پر کوئی روزے واجب نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس پر روزے واجب نہ ہو. ارکان ہے، فرائض ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ایک کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم ان اعمال پر ہم عمل کریں، ان 5 چیزوں پر عمل کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اسلام میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور مجھے اللہ کا نبی ماننا. اس نے کہا کہ آگے اس کے بعد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے. اس نے کہا کہ کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 نمازیں پڑھنی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، لا ازید علیہ ولا انقص، لیکن میں کم بھی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ اور کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے رکھنے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ کون سے؟ رمضان کے روزے 30 روزے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہ زیادہ کروں گا نہ میں کم کروں گا، لیکن میں یہی کروں گا، اس سے زیادہ اس سے کم نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس بندے نے ان چیزوں پر عمل کر لیا تو یہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، یعنی قیامت میں کامیاب ہو جائے گا، قیامت کے روز.
اور ان چیزوں کی برکت آٹومیٹکلی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر، اس دنیا میں آپ کی زندگی کے اندر وہ برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ انسان کے مال میں وہ انسان برکت دیکھتا ہے، انسان کے وقت میں، انسان کے گھر میں، انسان کے اولاد میں، انسان کے ایک ایک چیز کے اندر انسان برکت دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ان 5 ارکان کو انسان اس انداز سے کرے جس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ان کے جو ان کے احکامات ہیں ان کو سیکھے، ان کو سمجھے، اور یہ رسپانسبلٹی لے کے، نہیں میں رسپانسبل ہوں کہ میں نے ان احکامات کو اور ان چیزوں کو سننا ہے، سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، ان کے ایشوز جو ہیں اس کو میں نے ڈسکس کرنا ہے، ان کو میں نے پڑھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ ان کم سے کم یہ جو 5 چیزیں ہیں، جو پلرز آف اسلام ہیں، ان پلرز آف اسلام کے متعلق جتنے بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، ان کو ہم اچھی طرح سیکھیں اور سمجھیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے جان لیا اور پہچان لیا اور اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، ہم نے ان احکامات کو بھی سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اور جاننا ہے کہ اگر مجھ سے 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے نماز کی تو میں نے کیا کرنا ہے، اگر مجھ سے 1 رکعت زائد میں نے پڑھ لی تو کیا کرنا ہے، اگر میں نماز لیٹ پڑھتا ہوں تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور نماز وقت پہ پڑھنے کے کیا احکامات ہیں۔ وہ شخص جو وقت پہ نماز پڑھتا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ ایک شخص نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی سب سے بہترین عمل بتائیں، دی بیسٹ جس کو کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کو وقت پہ پڑھنا سب سے افضل عمل ہے، اس سے بہترین عمل کوئی نہیں ہے۔ تو ان احکامات کو جاننا، ان مسائل کو سمجھنا اور ان کے فضائل کو بھی جاننا کہ کیوں میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کس وجہ سے، ٹھیک ہے واجب ہے، ضروری ہے، 2.5 دینی ہے، اس کو ڈویژن کرنی ہے، اس کو ملٹیپلیکیشن کر کے اتنا میں نے اپنے پیسے سے نکالنا ہے، کس کس پیسے کو انکلوڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسائل مجھے سمجھ آ گئے۔ اس کی اہمیت کو بھی جانے کہ یہ کیوں، کس وجہ سے واجب کی گئی۔ سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے، سوسائٹی، مسلم سوسائٹی کے اندر کبھی غربت انسان نہیں دیکھے گا اگر ہر بندہ ذمہ داری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے۔ ایسے ہو نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان سوسائٹی ہو اس کے اندر ہر بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو لوگ اس سوسائٹی کے اندر غربت دیکھیں، لوگ پریشان حال دیکھیں، مالی لحاظ سے لوگوں کو۔ اس لیے ان احکامات کے بہت فضائل ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، سکھلائے۔ اس کے علاوہ دوسرے احکامات وہ انسان کے اسلام کو مکمل کرنے والے یا احسن کرنے والے ہیں، انسان کے اسلام کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دینے والے ہیں۔ لیکن ان بیس اسلام کی، انسان کے اسلام کی، انسان کے دین کی کیا ہے، وہ یہ 5 چیزیں ہیں انسان کے دین کی بیس: شہادت، اللہ تعالیٰ پر سے اقرار کرنا اللہ تعالیٰ کا، اور انکار کرنا کسی معبود کا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو لوگوں نے بنا رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا، نماز پر ایمان رکھنا، قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کی وجوب پر، حج کی فرضیت پر انسان کا ایمان ہو کہ حج فرض ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو مجھ پر فرض ہے، نہیں دیا تو زندگی میں جب بھی اللہ دیں گے فرض ہوگا اور میں کروں گا، اس چیز پر ایمان رکھنا۔ اور رمضان کے روزے ایمان رکھنا، اور انسان ان روزوں کو رکھے۔ کوئی انسان کے لیے، ایک صحت مند آدمی، اس کے لیے کسی طرح کی بھی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا یا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ روزے نہ رکھو، صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، انسان کے لیے کوئی گنجائش نہیں، انسان کے لیے کسی طرح کی اجازت نہیں۔ ہاں، سفر کر رہے ہیں، ٹریول جرنی میں ہے، انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، اسکپ کر سکتا ہے، لیکن وہ بعد میں ہم نے رکھنا ہے، قضا کرنی ہے اس روزے کے رمضان کے بعد۔ بیمار ہو گیا 2-3 دن کے لیے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اسلام نے اجازت دی کہ روزہ چھوڑ دے، لیکن وہ روزہ بعد میں انسان نے رکھنا ہے۔ اگر پریگننسی ہے، خاتون حمل سے کے ساتھ ہے، تو وہ خاتون کے لیے، اس لیڈی کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے، اور رمضان کے بعد جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ روزے رکھ لے۔ اسی طرح وہ خاتون جو رضاعت کرتی ہے، وہ لیڈی، وہ مدر
جو نرسنگ کر رہی ہے اپنے بیبی کو، اس کے لیے اسلام نے اجازت دی کہ وہ روزے چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس نے بعد میں روزے رکھنے ہیں۔ تو ان احکامات کو جاننا سمجھنا بہت ضروری واجب ہے، کیونکہ یہ احکامات ہمارے لیے فرض احکامات ہیں۔ ان کے یہ چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان چیزوں کے متعلق اگر ہم سیکھیں گے نہیں، ان کے احکامات کو ہم نہیں سیکھیں گے، تو ہم ان پر عمل کیسے کر سکیں گے؟ اس طرح کا عمل جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ ہماری ان تمام چیزوں سے نیت ہماری کیا ہوگی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کو میں نے خوش کرنا ہے، اس کے علاوہ میری کوئی نیت نہیں ہو۔ اخلاص کے ساتھ انسان وہ عمل کرے، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے رستے پر چلتے ہوئے انسان وہ عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، اور بہترین انداز سے جس طرح کما حق ہو اللہ تعالیٰ نے کہا ان پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم ان پر عمل کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ منڈے کو ہم لوگ نیکسٹ حدیث پڑھیں گے، حدیث نمبر 4 ہے، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، تو انشاءاللہ سب لوگ حاضر رہیے۔ آج کا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔